الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واخبائہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن مجید انشاءاللہ اخلاص کے موضوع پہ ہوگا۔ رب کائنات اپنے بندوں اور بندیوں کے اعمال قبول فرماتے ہیں بشرطے کہ اخلاص ہو، نیت خالص اللہ کی رضا ہو۔ خدا نخواستہ نیت میں فتور آ گیا کہ ریاکاری اور دکھلاوا مقصد ہو گیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور وہ کیا کہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث پاک میں بہت زور دیا گیا ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنا ہے، ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور جتنا انسان میں اخلاص ہوگا اتنا ہی وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور اگر مقصود تشہیر شہرت ہوگی تو پھر اللہ کے دربار میں ایسا آدمی روندا جائے گا، مسترد کیا جائے گا، اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس، بلکہ آپ ایک آدمی کے پاس گئے بطور مہمان، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس مشکیزے میں ٹھنڈا پانی لے آؤ جو میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تھا تو لے کے آیا تھا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایک گلدستہ تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، قاری بھی تھے، مجود بھی تھے، حکیم بھی تھے، اور سب سے بڑی بات کہ
اللہ والے تھے، صوفی لوگ تھے۔ حضرت نے فرمایا ظالم تو نے ایک جملہ بولا ہے کہ میں پہلی دفعہ جب حج پہ گیا تھا تو معلوم ہوا تو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے کئی حج کیے ہیں، ایک جملہ بول کے تو نے سارے حجوں کا ثواب ضائع کر دیا۔ وہ لوگ تھے ذرا گڑبڑ دیکھتے تو اصلاح کر لیتے تھے، سمجھا دیتے تھے۔ اس لیے عمل کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس کی ترقی دیکھو، پھر اس میں عزت دیکھو، پھر اس میں اپنا وقار دیکھو، پھر اس میں سکون دیکھو۔ سورۃ البینہ مدنی سورت ہے، آخری پارہ۔ اتفاقاً مجھے یہ بات ابھی یاد آ گئی کہ یہ جو سورہ بینہ ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جسے ہیپاٹائٹس سی ہو صبح و شام پابندی کے ساتھ ایک دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ کے پانی پی لے تو انشاءاللہ بہت جلدی اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ سورۃ البینہ یہ پوری سورت صبح و شام 1 دفعہ، زیادہ کام خراب ہے تو 3 دفعہ۔ مثلا آج کل رمضان ہے تو سحری افطاری کر لے، ویسے صبح و شام کر لے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، اس کا ورد بہت زیادہ رکھے تو جگر کا مسئلہ رب کائنات اپنی رحمت کے ساتھ درست فرما دیتے ہیں۔ بہرحال وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، رب کائنات فرما رہے ہیں کہ نہیں حکم دیا گیا لوگوں کو مگر تاکہ وہ عبادت کریں اللہ کی، اور عبادت کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین، درا حالے کے خالص کرنے والوں اللہ کے لیے پکار صرف اللہ ہی کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، مخلصین لہ الدین۔ قربان جاؤں، قرآن مقدس سے دوسرے مقام پہ فرما الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے ہے خالص پکار۔ کبھی فرما فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کو پکارو اور عقیدہ اس کے لیے خالص کرو، پکار اس کے لیے خالص کرو۔ اور کبھی فرمایا آؤ اگر میرے ہاں مقبول بننا ہے پھر عبادت صرف میری ہی کرنی ہے، حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا مجھے ہی سمجھنا ہے، عالم الغیب ہر جگہ حاضر و ناظر بالعلم یہ مجھے ہی سمجھنا ہے، مختار کل مجھے ہی سمجھنا ہے، زندگی و موت دینے والا، عزت و ذلت دینے والا، صحت اور مرض دینے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سمیع و بصیر، ہمیشہ سننے والا دیکھنے والا مجھے ہی سمجھ۔ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت میں بھی والی ملاوٹ نہ آئے، نظر و نیاز اللہ کے نام پہ بھی اور غیر اللہ کے نام پہ بھی، عالم الغیب اللہ بھی اور فلاں نبی ولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں بھی عالم الغیب حاضر و ناظر، یہ نہیں الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو آدمی حقیقی عزت چاہے کہ مجھے حقیقی عزت مل جائے، اور حقیقی عزت کون سی ہوتی ہے؟ جتنے پراپگنڈے ہوں اس کی عزت پہ حرف نہ آئے، جتنی مخالفت ہو اس کی عزت پہ حرف نہ آئے، جتنے لوگ غیبت کرے دشمنی کریں اس کی عزت پہ فرق نہ آئے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ مجھے حقیقی عزت مل جائے، یہ الیکشن سلیکشن والی عارضی ہوتی ہے، آج یہ ناظم ہے کل وہ ہے، آج یہ ایم این اے ہے کل وہ ہے، آج یہ وزیر اعلیٰ ہے کل کوئی اور ہے، یہ عارضی ہے۔ حقیقی عزت اگر چاہتے ہو تو فرمایا وہ کیا ہے؟ توحید میں پکے ہو جاؤ۔ جتنا آدمی توحید میں پکا ہوگا شرک کی بدبو سے بھی ڈرے گا،
بدعت کی بدبو سے بھی ڈرے گا، مشرک اور بدعتی سے ڈرے گا کہ یہ منحوس ہے، اللہ کے نافرمان ہیں۔ جتنا انسان توحید میں پکا ہوتا جائے گا، اخلاص میں پکا ہوتا جائے گا، چاہے وہ عام ہے چاہے وہ خاص ہے، یقین کرنا کہ اللہ اسے حقیقی عزت عطا فرماتے ہیں۔ میاں والی میں ایک بزرگ تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے اور طلباء کے لیے اور نمازیوں کے لیے ایک مسجد میں پانی گرم کرتے تھے سردیوں کے موسم میں، لیکن عالم نہیں تھے، توحید میں مجنون تھے، جنون کے حد تک توحید۔ جب بھی چند آدمی بیٹھے ہوتے تو فرماتے آؤ تھوڑی سی اللہ کی توحید بیان کر لیں، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی عالم الغیب، اللہ ہی حاضر ناظر، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا۔ اللہ نے ان کے اس اخلاص کو مخلصین لہ الدین پہ عمل تھا، اتنا قبول فرمایا، اتنا قبول فرمایا کہ موت آئی۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کو پتہ چلا، گجرات سے چلے میاں والی میں ایک عام آدمی جو عالم نہیں ہے، توحید کی وجہ سے اس کا جنازہ پڑھایا۔ جب ان کا چہرہ دیکھا تو فرمایا توحید کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اگر تھرمامیٹر کے ذریعے چیک کرنا ہے کہ فلاں آدمی یا میں اپنے بارے یا کسی کے بارے میں کہ وہ توحید میں کتنا پکا ہے، تو ذہن میں رکھنا مشرک سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، انسان کی اگر نفرت ہے، بتی کے ساتھ نفرت ہے تو معلوم ہوا توحید میں پکا ہے۔ اگر مشرکوں کے ساتھ رشتے بھی کر رہا ہے، بتیوں کے ساتھ رشتے بھی کر رہا ہے تو معلوم ہوا توحید میں پکا نہیں۔ میری زبان سے کئی دفعہ آپ نے یہ بات سنی اور سنتے رہو گے، میں یہاں نہیں بڑے بڑے مجموعوں میں بات کی ہے کہ یاد رکھنا، لفظ دیوبندی آ جائے تو پھاٹک نہیں کہ شرک نہیں ہو سکے گا، لفظ دیوبندی آ جائے تو پھاٹک نہیں کہ تم سے بدعت نہیں ہو سکے گی۔ بریلوی شرک و بدعت نہ کرے انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، دیوبندی شرک و بدعت کرے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اصل میں یار یہ توحید و سنت پہ پکا رہنا، اس طرح پکا رہنا کہ شرک کی بدبو تک نہ آئے، بدعت کی بدبو تک نہ آئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر ایک بات کا، اللہ ہی کی عبادت کرو، پکار اس کے لیے خالص کر کے مخلص بن جاؤ۔ تو پھر حنفاء یکسو ہو کے، ہر طرف سے کٹ کے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے لاڈلے پیغمبر آپ عمل کریں، آپ کی امت بھی عمل کرے۔ کیا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے کٹ کے توجہ ہٹا کے صرف توجہ میری طرف کر لو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی، وہ بڑا وقت مشکل تھا جب وہ لوگ توحید بیان کرتے تھے، دور دراز علاقے میں گئے، اللہ کی توحید ڈٹ کے بیان کی، اور وہ ڈٹ کے بیان کرتے تھے، نام لے کے رد کرتے تھے، فلاں بھی حاجت روا نہیں، فلاں بھی مشکل کشا نہیں، فلاں بھی بگڑی بنانے والا نہیں، وہ اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، کتب ابدال ہو سکتا ہے، پیغمبر ہو سکتا ہے، لیکن حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ واپس آ رہے پیدل، آگے ایک بابا ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جی جلسے پہ۔ کس کی تقدیر ہے؟ غلام اللہ خان کی۔ فرمایا وہ تو جلسہ ختم ہو گیا۔ بابے نے کہا دور سے چلا تھا لیکن تقریر نہیں سن سکا غلام اللہ کی۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پوری تقریر جو اس مجمع میں کی تھی، جنگل میں اس بابے کو ساری تقریر سنا دی، اور فرمایا میں غلام اللہ ہوں جو تقریر کر کے آ رہا ہوں، رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ یہ ہے مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے پکار، اس کی رضا کے لیے کام کرنا۔ عطا الرحمان صاحب اور دوسرے قاری اکثر یہ آیات پڑھتے ہیں،
پڑھتے رہیں گے کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرما میرے نیک بندے وہ ہیں غریبوں کو کھلا کے، مسکینوں کو کھلا کے، طلباء کو کھلا کے، مجاہدین کو کھلا کے، بیواؤں کو کھلا کے، آگے یہ نہیں کہتے تم ہمارے غلام بن گئے ہو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ تم ہمیں کو بدلہ دو یا ہمارا شکریہ ادا کرو۔ جب یہ چیز آئے گی نا پھر انشاءاللہ یاد رکھنا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی رضا کے لیے جب عمل ہوگا انشاءاللہ وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا اور پھر اس کی برکات بھی نصیب ہوگی۔ امام ابو داؤد شریف حدیث پاک کی بہت مشکل کتاب ہے، بہت مشکل کتاب ہے۔ اس نے 4 لاکھ حدیثوں میں 4 حدیثیں منتخب کی ہیں، پھر 4000 میں 400 منتخب کی ہیں تاکہ خلاصہ نکال لوں، پھر 400 میں سے صرف 4 حدیثیں نکالی، ان پہ عمل ہو جائے تو پورے دین پہ عمل ہو جاتا ہے۔ یہ بات قاضی شمس الدین علیہ رحمت نے مشکوٰۃ شریف کی شرح عربی میں لکھی ہے، التعلیق الفصیح، میرے پاس ہے التعلیق الفصیح، اس میں بھی انہوں نے یہ بات نقل کی ہے قاضی شمس الدین علیہ رحمت نے۔ 4 حدیثوں پہ عمل ہو جائے پورے دین پہ عمل ہو جاتا ہے۔ مخلصین لہ الدین، اس کے تحت میں تفسیر کر رہا ہوں۔ اب وہ 4 حدیثیں میں سنانے لگا ہوں، جو پہلی ہے میں آخر میں سناؤں گا تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ پہلی چیز دیکھنا اس مجمع میں ہم میں ہے، یہ چیزیں ہیں تو مبارک، نہیں تو کوشش کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ ماں بہنوں توجہ سے سننا، بڑی ہمت ہے درس سننے کے لیے آتی ہو، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قدم قدم پہ ثواب ملے۔ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اگر پہچاننا ہے کہ ایمان کامل ہے تو پھر دوسرے کا خیر خواہ ہونا پڑے گا۔ آج غیر تو غیر، اپنے بہن بھائیوں کے لوگ خیر خواہ نہیں ہیں، اپنے چچا اور ماموں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اٹک میں ایک تبلیغی جماعت آئی تھی، وہاں ایک بزرگ تھے پٹھان، تو کوئی بات ہو رہی تھی تو مذاق میں کہنے لگے بھتیجا برا نتیجہ، تو لوگوں نے سمجھا وہ مذاق کر رہے ہیں، کو بھتیجے نے تکلیف دی ہوگی، بھتیجا برا نتیجہ، تو یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ لیکن آج کئی قریبی رشتہ دار تنگ ہیں کہ قریبی رشتہ دار انہیں دکھ پہنچا رہے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک ہے اقارب حمزے کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، ایک ہے عین کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے بچھو۔ تو مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے تھے الاقارب کل اقارب، الاقارب پہلے سے مراد قریبی رشتہ دار، دوسرے سے مراد بچھو، تو فرماتے تھے الاقارب کل اقارب، یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں بعض اوقات بچھو ہوتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خیر اللہ پاک ذوی القربیٰ کے ساتھ پیار محبت اور درگزر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو لا یؤمن احدکم، ایک حدیث، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند ہو۔ یہ 4 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث امام ابو داؤد نے نکالی، یہ چوتھا حصہ ہو گیا کہ یہ آ گئی نا، اپنے لیے جو پسند وہی مسلمان کے لیے پسند ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، 4 لاکھ حدیثوں میں سے دوسری حدیث کہ انسان کا اچھا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے
ترکہ ما لا یعنی ہے، جو لا یعنی چیزیں ان کو چھوڑ دے، بس چھوڑ دیا۔ ایک چیز یہ آ گئی جو 4 لاکھ حدیثوں میں ایک حدیث ہے۔ آپ ذرا بات خیال کرنا، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، یہ جو کچھ آج موبائل پہ بکواس ہے، بے حیائی ہے، بڑا خوش نصیب ہے جس کے پاس موبائل نہیں ہے، گھر میں ٹی وی نہیں ہے، یا موبائل ہے تو چھوٹا موبائل ہے جس میں بے حیائی اور بے شرمی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ جو بے حیائی اور بے شرمی ہے، چاہے وہ جوان عورت کے پاس ہے، چاہے جوان لڑکے کے پاس ہے، چاہے کسی مولوی اور حافظ قاری کے پاس ہے، اور اس میں غلط چیزیں اور وہ استعمال کرتا ہے، یاد رکھنا 4 لاکھ حدیثوں میں جو ایک حدیث نکالی ہے امام ابو داؤد نے، کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ انسان کا اچھا مسلمان ہونے کے لیے، اللہ اکبر، کافی ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ آج قرآن کی تلاوت کئی لوگوں کو نصیب نہیں ہے، اور ڈائجسٹ پڑھنے کی عادت، غلط چیزیں پڑھنے کی عادت، موبائل پہ ٹائم ضائع کرنا، تاش کھیلنا، لڈو کھیلنا، اور ادھر قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں، خدا کی قسم میں نے زندگی میں دیکھا ہے، منڈیالے میں وہ مائیں بہنیں اور وہ بزرگ جن کے کئی قرآن مجید بوسیدہ ہو گئے، پرانے ہو گئے، بار بار تلاوت کی وجہ سے، اور آج قرآن مجید گھر میں بوسیدہ ہو رہے ہیں، پرانے ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بس رکھے ہیں، بعد میں انہیں۔ یہاں کی ایک مائی تھی، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں، اس کی قبر پہ جب موت کا ٹائم قریب آیا چند دن پہلے، بڑے رو کے اس نے قرآن کو جدا کیا کہ میری اس سے بڑی محبت تھی، اب میں نہیں پڑھ سکتی ہوں، کسی اور کے حوالے کر دو جو اسے پڑھتا رہے۔ یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ محبت۔ آج گھر میں سارے کمانے والے ہیں، برکت نہیں ہے، نحوست ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے، ایک دوسرے سے ایسے ناراضگی ہے جیسے دشمن آپس میں ناراضگی رکھتے ہو۔ سب یہ بے حیائی اور بے شرمی کی وجہ ہے کوئی جگہ جو اس سے خالی ہو؟ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دور میں بے حیائی اور بے شرمی سے، ان چیزوں سے بچ گیا، بہت خوش نصیب ہے۔ تو فرمایا دوسری حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، انسان کے اچھا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے لا یعنی چیزوں کو چھوڑو۔ یہ غیبت، یہ چغلی اور یہ مذاق اور یہ لا یعنی چیزیں، یہ سب لا یعنی چیزیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور تیسری حدیث سنو، الحلال بین والحرام بین، فرما حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال استعمال کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ فرما اس پہ عمل ہو گیا تو تیسرے حصے پہ عمل ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما آخری زمانے میں بس لوگ مال کے طلبگار ہوں گے، من الحلال ام من الحرام، یہ پتہ نہیں یہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے جو لقمہ کھانے سے پہلے سوچ لیتا ہے حلال ہے یا حرام ہے، اور بہت پکا مومن ہے جو اس گھر سے نہیں کھاتا کہ اس گھر میں مشکوک مال ہے۔ کون سا مشکوک ہے؟ کہ راشی ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، آمیزش اور ملاوٹ کرتا ہے چیزوں میں، جھوٹ بول کے اپنی کمائی کر رہا ہے۔ یاد رکھنا ایسا انسان، اس کے گھر سے اگر ایک لقمہ کھا لوگے عبادت پہ ضرور اثر پڑے گا۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، رمضان ہوگا، یہ صفیں ہوں گی، یہ سپیکر ہوگا، یہ مصلی ہوگا، میں اور آپ نہیں ہوں گے، قبروں میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اس وقت یہ چیزیں فائدہ پہنچائیں گی، کوئی راضی ہو کوئی ناراض۔ الحلال بین والحرام بین، خدا را نوجوان ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو مال مشکوک ہے تو سلام علیک، آگے نکل جاؤ اور اس کے پاس کھانا پینا نہ، اس کی دعوت کو قبول نہ کرو۔ جی 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز جو میں نے پہلے بیان کرنی تھی سمجھانے کے لیے آخر میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ 4 لاکھ حدیثوں میں کون سی حدیث ہے؟ وہ ہے انما الاعمال بالنیات،
عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، نیت جیسی ہوگی ایسے عمل قبول ہوگا۔ مولانا الیاس اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر پہ، کیسے مخلص تھے، چند آدمیوں سے تبلیغ کا کام شروع کیا، آج گنے نہیں جا رہے ہیں، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی خدمت کی ہے، تبلیغ کی ہے، آج کتنا ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ حاجی عبد الوہاب اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ، عالم نہیں، مفتی نہیں، اخلاص کے ساتھ تبلیغ کا کام کیا، آج کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کی دعائیں کر رہے ہیں۔ خدا را مخلص بن جاؤ۔ اگر یہ کہو فلاں مدرسے میں فلاں مولوی، فلاں جامعہ میں فلاں پڑھانے والی، فلاں ادارے میں فلاں ہے، فلاں میں فلاں ہے، میں نہیں چندہ دوں گا، پھر اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص اگر ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ حضرت شیخ القرآن نے اس بابے کو کہا تھا، ادھر بھی ایک کو راضی کرنا تھا، ادھر بھی ایک کو راضی کرنا ہے کہ میں نے ساری تقریر تجھے سنا دی ہے۔ یقین کرنا زندگی میں لطف شروع ہو جاتا ہے، مزہ شروع ہو جاتا ہے جب اخلاص آ جائے، پھر نہ چہرے کو دیکھنا ہے، نہ قد کو دیکھنا ہے، نہ رنگ کو دیکھنا ہے، نہ ڈھنگ کو دیکھنا ہے، نہ رفتار کو دیکھنا ہے، نہ گفتار کو دیکھنا ہے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، تو پھر اس زندگی میں لطف آئے گا۔ آخر میں حدیث سن لو، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ بعض اوقات انسان عمل نہیں کرتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن نیت درست ہوتی ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کر لی، سمجھانے کے لیے بات سنو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی علیہ السلام، ان کا ایک امتی جا رہا ہے، ریت کا ٹیلا دیکھا اور کہنے لگا یا اللہ، یہ اگر کھانے کا ہوتا پھر میرا ہوتا، پھر میں تیرے راستے میں دے دیتا۔ دیکھا، نہ وہ کھانے کا بنا، نہ اس کا بنا، نہ دیا۔ یا اللہ، یہ کھانے کا ہوتا پھر میرا ہوتا، میں تیرے راستے میں دے دیتا۔ اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام پہ وحی آئی، بتا دو اس امتی کو ہم نے وہ ڈھیر قبول کر لیا ہے، ریت کا تیرے نامہ اعمال میں وہ غلے کا ہے، کھانے کا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے، اس کہتے ہیں نا فلاں کی نیت درست ہے، اللہ اس کی مٹی کو بھی سونا بناتے، فلاں کی نیت میں فطور ہے، اس کا سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ نہ کہا کرو فلاں کروڑ پتی لاکھ پتی۔ اگر برکت ہے تو پھر اس کے پاس سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن برکت اور سکون گھر میں نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور برکت تب آئے گی، رحمت تب آئے گی جب انسان کی نیت درست ہوگی، نیت میں فطور نہیں ہوگا۔ تو آج میرا درس تھا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرو، اللہ رنگ لگائے گا اور اعمال قبول ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ کل آگے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔